ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں پرانا گھنا اور اونچا درخت تھا۔ اس درخت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں پر ایک ناگن رہتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس درخت کے قریب جانے سے گھبراتے تھے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ناگن کو درخت کے آس پاس دیکھا تھا۔ جب بھی کوئی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو ناگن خطرناک آوازیں نکال کر لوگوں کو ڈراتی تھی۔ گاؤں کے لوگ ناگن سے بہت پریشان تھے، کیونکہ اس راستے میں پڑنے والے اس درخت کے پاس سے گزرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس درخت کے قریب جانے سے ان کے جانور اور بچے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ وہ اس ناگن سے جان چھڑا سکیں۔ ایک دلیر اور بہادر نوجوان جس کا نام آریان تھا، اس نے اپنے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ وہ ناگن سے ضرور بات کرے گا اور وہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ وہاں سے چلی جائے۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے منع کیا، مگر آریان نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ ایک رات وہ اس درخت کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ناگن واقعی وہاں پہ موجود تھی۔ اس نے آریان کو دیکھتے ہی اپنے پھن کو پھیلایا، مگر آریان نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ نرم لہجے میں مسکرا کر بولا، ناگن، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور جانور اس درخت کے پاس سے محفوظ گزر سکیں۔ کیا تم ہمیں بتا سکتی ہو کہ تم یہاں کیوں رہتی ہو؟ ناگن نے حیران و پریشان ہو کر آریان کو دیکھا اور نرم آواز میں بولی، میں اس درخت کی محافظ ہوں اور یہ درخت میری ماں کی یادگار ہے۔ بہت عرصہ پہلے اس درخت کے نیچے میری ماں مر گئی تھی اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس درخت کو ہمیشہ بچاؤں گی۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر میں آپ لوگوں کو اپنی ماں کی یادگار کے قریب نہیں آنے دیتی۔ علی نے یہ سن کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم گاؤں والے اس درخت کا احترام کریں گے اور اس درخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر مہربانی کر کے ہمیں اس جگہ سے گزرنے دو تاکہ ہمارے بچے اور جانور محفوظ رہ سکیں۔ آریان کی باتوں کا ناگن پر گہرا اثر ہوا اور بولی، اگر تم لوگ واقعی اس درخت کا احترام کرو گے تو میں آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، لیکن اگر کسی نے اس درخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آریان نے ناگن سے وعدہ کیا کہ گاؤں والے اس درخت کا خیال رکھیں گے۔ اس واقعے کے بعد ناگن درخت کے پاس تو رہتی مگر گاؤں والوں کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ گاؤں والوں نے درخت کا احترام شروع کر دیا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی تاکہ ہر کوئی اس جگہ کا احترام کرے، کیونکہ یہ ناگن کی ماں کی یادگار تھی۔ ناگن اور گاؤں والوں کے درمیان امن و ایمان قائم ہو گیا اور گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے۔ شکریہ۔